دیکھیے سب سے پہلی چیز میں نے دیکھا ہوں، ساری دنیا اس چیز کے لیے پلان کر رہی ہے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہے، اس کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، کیا کہ عورتوں کے لباس کیسے بنایا جائے جس میں سب سے زیادہ شہوت بھڑکے مردوں کی، اور اس کے لیے تمام تر سب سے جس کو کہیں گے تیز ذہن اسی میں لگے ہوئے دنیا کی۔ سب سے زیادہ پیسہ ان فیشن شوز پر ہی خرچ کیا جاتا ہے، ان فیشن کو ونٹر اور سمر کے الگ الگ لانے پر عورتوں کے لباس کم سے کم چست سے چست اور ایسے اٹریکٹیو ہو کہ دیکھتے شہوت بھڑک جائے، شوٹ ہو جائے، اسی کے لیے محنت کی جا رہی ہے۔ تو برقعہ بھی مستثنا نہیں رہا، اس میں برقعہ بھی ایکسیپشنل نہیں رہا، اس کو بھی فیشن میں ڈال دیا گیا۔ بلکہ برقعوں کی دکانوں پہ جو برقعے رہتے ہیں نا، تو جنرلی کوئی اگر اسلامک ماحول میں ایسے علاقے سے آئے تو بولیں گے 90s جیسے برقعے، لال کالے سفید نیلے پیلے کالے کے بیچ میں جب کھلتی ہے ایک پلو تو اس میں سے بلو چمکیاں، لال چمکیاں، بیل بوٹے اور تاگے دھاگے منکے، اور اس میں اچھے اچھے موتی لگے ہوئے، چونکہ اسٹیٹس ہائی تو موتی والا پہنتے، غریب لوگ بس خالی زری وغیرہ کیا ہوا پہنتے، اس سے غریب جو ہے خالی وہ جو ہے، سمجھ رہے آپ، یہ ایک سسٹم بن گیا ہے۔ مطلب برقعہ خود ایک زینت کی شکل لیتا چلا جا رہا ہے، زینت کی شکل، یہ الگ بات ہے۔ اچھا اس لیول تک ہو گیا کہ کبھی کبھار جو پردہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی، وہ بولتے یہ برقعہ نہیں ملتا، جاؤ کہیں پرانے گاؤں میں وہاں ملیں گا تم کو۔ ہاں یہ ہو گیا، جیسے کہ آپ بازار جائیے اور کہیں فل آستین کے کپڑے چاہیے، فل آستین کے مردوں کے نہیں، عورتوں کے بول رہا ہوں، کپڑے چاہیے، تو وہ بولتے آستین الگ سے لگانا پڑے گا، فل آستین کی نہیں ملتے عورتوں کی۔ ہاں اب مل رہے، وہ فیشن ہے، وہ بھی فیشن ہے، وہ بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے شرم و حیا کا نہیں، وہ بھی ایک فیشن آ گیا، پرانے زمانے کے لباس پھر سے آ گئے، تو فیشن کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں، ورنہ عمومی نہیں ملتے۔ اب جو خاتون پہننا چاہتی ہے آستین والے کیا کریں، تو بولتے جوڑا یہ لو، آستین باہر سے خرید لو، نہیں ہے اویلیبل، سمجھ رہے؟ بچوں کا وہی حال ہے، بچوں کا کپڑے لینا چاہتے ہیں لیکن بغیر تصویر کے۔ بتائیے بچوں کی بلینکٹ کپڑے ڈائپر بغیر تصویر کے ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی کہیں تو مجبور ہے، مجبوری تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر پورا سماج ڈیمانڈ کرے گا اس سے وہی فیشن، تو وہ تو وہی لائیں گے نا، جو پروڈکٹ بکیں گا پروڈکشن بنانے والے کمپنیز وہی بنائیں گے، تو لہٰذا ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے فیشن کے برقعوں کی، تو وہ بنا رہے، لہٰذا برقعہ سمپل سادہ، ایک دم سادہ، اس علاقے میں جو رنگ پہنا تھا وہ رنگ کا ہو، سادہ ہو، جیسے سب پہنتے ویسا ہو، کوئی چمکی، کوئی اس کے اندر بیل بوٹے، اس میں سجاوٹ، اس میں مختلف رنگ اور کلرز نہ ہو، اس لیے کہ برقعہ آپ کی زینت کو چھپانے کے لیے، پردہ آپ کی زینت کو چھپانے کے لیے۔ اب اگر اسی کو آپ زینت بنا دیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے شہوت بھڑکتی ہے۔ بلکہ شیخ صالح المنجد لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ بہت ساری بار ہمارے ممالک میں برقعے ہی اتنے خوبصورت بنائے جا رہے ہیں کہ وہ خود اٹریکشن اور شہوت کی وجہ بن جا رہے ہیں نوجوانوں کی، کیونکہ عام عورتیں برقعوں میں دکھ رہی ہے لیکن وہ ایک خاص جو کلرفل پہن کے آئی وہ شہوت اٹریکشن کا مرکز بن گئی اور لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے، ہمیں چاہے پریکٹیکل جائے اور برقعہ وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو تو اس کا اجر و ثواب بھی ہے، ورنہ پھر وہ ایک قسم کا کپڑا ہی ہے جو آپ نے پہن لیا صرف، تو اجر و ثواب تب ملیں گا جب واقعی میں اس کی شرائط، اس کے کنڈیشن پورے ہو۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا مسلم خواتین سے برقعوں کو سادہ پہنیں اور سنت کے مطابق جو ہے پہننے کی ہم کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہو، اور یہ بھی امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آیا ہے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔